حدیثوں میں لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 مشفق ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ سبحان اللہ۔ روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، تیرے کریم کا جی چاہتا ہے میری امت میں جو سب سے بدترین آدمی ہے اللہ مجھے وہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کا جو سب سے گناہگار آدمی وہ کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے کریم فلاں چوراہے پر چلا جا، فلاں مقام پر اس حلیے والا، اس کنڈیشن و حالت والا کندھے پہ بچہ ہوگا، وہ یہاں سے گزرے گا، تیری امت کا بدترین آدمی وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چوراہے پر تشریف لے آئے، انتظار کرنے لگے کہ اب وہ شخص آتا ہے میری امت کا جو سب سے بدترین ہے۔ اتنے میں نگاہ نبی نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص اپنے کندھے پر بچے کو لا رہا ہے، کبھی اسے اس کندھے پہ لاتا ہے، کبھی اس کندھے پہ لاتا ہے، بڑی محبت پیار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزر گیا۔ دکھ ہوا کہ اتنا بچے سے پیار کرتا ہے اور میری امت کا بدترین آدمی ہے۔ اتنا دیکھنے کے بعد پھر عرض کی اے اللہ اگر یہ میری امت کا بدترین آدمی تھا، تیری نبی کی آرزو ہے اب مجھے وہ بندہ بھی دکھا جو تیرے نبی کی امت میں بہترین آدمی ہو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کریم توقف کر، انتظار کر، تھوڑی دیر میں وہ بھی یہیں سے گزرے گا جو تیری امت کا بہترین آدمی ہوگا۔ حضرت موسیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ بدترین تو دیکھ لیا، اب دیکھتے میری امت کا بہترین حسین نیکوکار کون سا آدمی ہے۔ انتظار میں کھڑے ہیں، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ وہی شخص گزر رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، عرض کے مالک میں نے بدترین پوچھا تو یہی شخص تھا، میں نے تو بہترین مانگا ہے کہ میری امت کا جو بہترین آدمی ہے وہ دکھایا جائے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کریم جو پہلے گزر کر گیا تھا وہ بھی سچ تھا، اب یہ گزر رہا ہے اب یہ بھی سچ ہے۔ وہ بدترین سے بہترین کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے کریم جب یہ تیری قریب سے گزر کر گیا، تیری امت کا بدترین آدمی تھا، آگے جب چڑھ کر گیا اس نے دیکھا، اس کے بیٹے نے دیکھا ایک بڑا کناور درخت ہے، درخت کو دیکھ کر بیٹے نے سوال کیا بابا یہ کیا ہے؟ من ہارا، بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اسے درخت کہتے ہیں۔ ابا جی کیا اس درخت سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اے میرے کریم باپ نے جواب دیا ہاں بیٹا اس سے بڑے یہ پہاڑ ہیں، وہ دیکھ سامنے پہاڑ۔ ابا جی پہاڑوں سے بڑی کوئی چیز؟ کہا ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑے یہ پانی، دریا، سمندر، یہ دریا یہ نالے ہیں۔ ابا جی ان پانی سے بڑی چیز؟ ہاں بیٹا زمین ہے، زمین سے بڑی چیز؟ ہاں بیٹا آسمان ہے، آسمانوں سے بڑی چیز؟ ہاں بیٹا لوح قلم ہے۔ بیٹا سوال کرتا گیا، باپ جواب دیتا گیا۔ ابا جی یہ بتائیے ان زمینوں سے، آسمانوں سے، لوح قلم سے کوئی بڑی چیز؟ اے میرے کلیم میرا بندہ یہاں پر رو پڑا، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا، رو رو کر کہنے لگا اے میرے بیٹے ان زمینوں آسمان سے، تمام اشیاء سے، لوح قلم سے بڑھ کر تیرے باپ کے گناہ ہے۔ اے میرے کلیم بڑا رویا، داڑھی تر ہو گئی، آنسو کا سیلاب جاری۔ اتنے میں بچہ بول پڑا بابا جی جب ہر چیز سے بڑی چیز موجود ہے، پانی سے فلاں چیز بڑی ہے، درختوں سے فلاں چیز بڑی ہے، آسمان بڑے ہیں، آسمانوں سے لوح قلم بڑے ہیں، لوح قلم سے آپ کے گناہ بڑے ہیں، کیا آپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اے میرے کلیم میرا بندہ وجد میں آ گیا، اس پر قید جاری ہو گیا۔ بے شک تیرا باپ بڑا مجرم ہے، تیرا باپ بڑا گنہگار ہے، تیرے باپ کے گناہ زمین و آسمان سے بڑے ہیں، لوح و قلم سے بڑے، مگر اے بیٹا یہ سچ ہے تیرا باپ بڑا گنہگار ہے، مگر تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اے میرے کریم یہ تیری امت کا بدترین آدمی تھا، جب اس بدترین نے تیرے رب کی رحمت کو پکارا، تیرے رب کی رحمت کو پکارا، تیرے رب کی رحمت کو پہچانا، اے میرے کریم تھا گنہگار،
پسند نہیں تھا، جب کس نے میری رحمت کو پہچانا، تیرے امت کے بدترین کو ہم نے تیری امت کا بہترین بنا دیا۔ سبحان اللہ، ایمان سے بتائے ایسے رب کو بولنا چاہیے؟ ایسے رب کی نافرمانی جچتی ہے کیا؟ ایسے رب جل جلالہ کی نافرمانی کرنے والا کیسا انسان ہے؟ وہ آدمیت کے لائق ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ انسانیت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اتنے قریب رب کی نافرمانیاں کرتا ہے کہ جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے بدترینوں کو بہترین بنا دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تو بنایا ہی بہترین ہے، وہ بدترین ہو کر بہترین بن گئے۔ اللہ نے ہمیں بہترین بنایا، افسوس نہیں ہوگا کہ بدترین بن رہے ہیں۔ آئیے پھر نیت کرتے ہیں، جب رب اتنا ہم سے پیار کرتا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب سے اتنا پیار کریں گے۔